بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مخارج کا جو پیچھے ذکر ہوا، ہم نے پیچھے 13 مخرج پڑھے، اس کے بعد اب اصول مخارج میں سے تیسرا اصول شفتین ہے۔ شفت کسے کہتے ہیں؟ شفت ہونٹ کون سا؟ اوپر والا یا نیچے والا؟ یعنی نیچے والے کو نہیں کہیں گے بھائی، شفت کا معنی ہونٹ ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ شفت علیہ کہیں گے نا تو پھر اوپر والا ہے، یا شفت سفلا کہیں گے تو نیچے والا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اصطلاحات میں پڑھایا تھا۔ شفتین دونوں ہونٹ، شفتین 14واں مخرج ثنایا علیہ کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ۔ ثنایا علیہ کا کنارہ یہ والا، اور نچلے ہونٹ کا یہ تر حصہ، یہ جو نشان بنتا ہے نا، اس کے اوپر آ کے لگے گا فا۔ فا ٹھیک ہے، یہ فا کا مخرج ہے۔ 15واں مخرج دونوں ہونٹ، 15واں مخرج دونوں ہونٹ، یہ با میم واو غیر مدہ کا مخرج ہے۔ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم، اور دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے واو مدہ یعنی واو لین اور واو متحرکہ ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیا جوف دہن۔ جوف کسے کہتے ہیں؟ خالی حصے کو، خالی جگہ کو، خالی حصے کو جوف کہتے ہیں۔ اگر اسے ساتھ دہن لگا دیں گے تو منہ کا خالی حصہ، منہ کا خالی۔ 16واں مخرج یہ جوف دہن، یہ حروف مدہ کا مخرج ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ الف ساکن ما قبل مفتوح، یعنی الف خود ساکن ہو اور اس کے پچھلے حرف پر زبر ہو، ٹھیک ہے، تو یہ الف مدہ ہوتا ہے۔ یا ساکن ما قبل مکسور، یا خود ساکن ہے اور اس کے پچھلے حرف پر کے نیچے کسرہ ہو، اس کے پچھلے حرف کے نیچے کسرہ ہو تو وہ یائے مدہ ہوگی۔ اور واو ساکن ہو اور اس کے پچھلے حرف کے اوپر ضمہ ہو، پیش ہو، تو یہ واو مدہ ہوگی، جس کا مجموعہ بنتا ہے نو حی ہا، نو حی ہا، نو حی ہا۔ خشوم یہ 5واں اصول ہے اس کا۔ ناک کا بانسا، یہ والا بانسا، یہ نرم ہڈی، ٹھیک ہے نا، یہ خیشوم۔ 17واں مخرج خیشوم یعنی ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب ایک تو اس کا بحث ہے جس کا تعلق ہے، کسی نے 14 مخرج ذکر کیے ہیں، کسی نے 16 کیے ہیں، کسی نے 17 کیے ہیں، وہ پھر آگے چل کے ذکر اگر موضوع بنا تو کریں گے، نہیں تو فوائد مکیہ کا جب سیشن چلے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر تو اسے تفصیل سے پڑھایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخرج حروف کتنے ہیں؟ 29 حروف کتنے ہیں؟ جنہوں نے آگے مخارج کی بات تھی، خیر اسے بعد میں ذکر کریں گے۔ کل حروف ہیں 29 حروف کے مخارج بھی تو 29 ہی ہونے چاہیے نا۔ جیسے بھی با کا ذکر کیا ہے، مخرج انہوں نے ایک دیا ہے 15واں، انہوں نے کہا دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے واو، تو پھر ان کو اکٹھا بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پوزیشن ایسی ہے جو ان حروف کی، لام نون را ہے، تا دال طا ہے، ثا دال ظا ہے، ٹھیک ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا انتہائی مشکل تھا، سمجھنے کے لیے بھی اور بیان کرنے کے لیے۔ مخارج اتنے ہی ہیں لیکن ان کے قرب کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے قرب کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو اکٹھا بیان کیا گیا، اسی لیے حروف کے مخارج جو ہیں وہ 17 ذکر ہوئے۔ مخارج کی باقی بات جب وہ آپ کو ذکر کیا ہے انشاءاللہ اس وقت ہوگی۔
کیا کوئی ایسا حرف بھی ہے کہ جس کا مخرج نہ ہو اور اسے پڑھا جائے؟ کوئی ایسا؟ ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، ہر مخرج کا، ہر حرف کا ایک مخرج ہے، ہر چیز کا ایک مرکز ہے۔ تو جب تک مخرج نہیں ہوگا اس چیز کا وجود سامنے نہیں آئے گا۔ اسی لیے ایسا کوئی حرف نہیں ہے کہ جو بغیر مخرج کے ادا ہو۔ جوف دہن جو حروف مدہ کا مخرج ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی اسی لیے کیا گیا ہے، نہیں تو کوئی کل کہہ سکتا تھا کہ حروف مدہ جو ہیں چونکہ ان کا تعلق ہوا سے ہے تو لہٰذا ان کو جو ہے نا ان کا مخرج بیان نہیں کیا، اسی لیے اس کو علیحدہ ایک اصول بنا کے اس کو ذکر کر دیا گیا کہ بغیر مخرج کے کوئی بھی حروف نہیں ہوتا۔ اور اس میں اگر کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں۔ اب اسی طرح مشق کو کریں گے۔ فا، فی، فو، اف، 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 با، بی، بو، اب، 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 ما، می، مو، ام، ام، و، وی، وو، او، او۔ ان کو تھوڑا سا اوو کو تھوڑا سا اب کھینچیں گے بھی۔ اوو یہ مدہ ہے، اوو۔ فسد مغفرۃ فتحت یفعل مفتاح مفلحون ضرب حبط حسبنا قبل ابراہیم یبصرون منع سمع یحکم امرنا املاء کنتم وعد ولدان وجوہ خوف خوف نور۔ اب جو حروف مدہ کی اور خشوم کی یہ مشق ہے، یہ صفات عارضہ میں انشاءاللہ نون ساکن نون تنوین کے جب قواعد آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر ان کو ذکر کیا جائے گا۔ آج ہمارے مخارج پورے ہوئے اور کل سے ہم نے حروف کی مشق جو ہے جو ہماری ہوگی، ایک یا دو کلاسیں جو ہیں وہ حروف کے مشق کے اعتبار سے وہ آئیں گی سوشل میڈیا پہ۔ اس کے علاوہ باقی ساری ہر جگہ پہ جہاں جہاں کوئی ہے وہ وہاں پہ کسی بھی بہتر قاری کے پاس جا کے اس کو مشق کرے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے، کوئی نہیں جا سکتا، واٹس ایپ پہ اپنی پریکٹس کرے، پھر ہمیں سینڈ کرے، جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، ہم اسے دیکھیں گے، سنیں گے، جو اس کے اندر کمی ہوگی وہ ہم بتائیں گے، پھر اس کو وہ دور کریں۔ اور کیونکہ ڈیلی کی بیسس پہ اگر ہم اس مشق کی ڈیلی بیسس پہ اگر ہم ویڈیوز ڈالنے لگ جائیں گے تو ایک ہی طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہو جائیں گی اور پھر ان کو جو ہے نا وہ مشکل پیدا ہوگی۔ واٹس ایپ نمبر جو ہے ہمارا وہ پہلے ذکر کر چکا ہوں 2 دفعہ، دوبارہ اسے نوٹ کر لیں، 0300 4534789 4534789 0300 یہ جائز کا نیٹ ورک ہے، اس کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر بنا ہوا ہے۔ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنا سوال سے پہلے اپنا رجسٹریشن کوڈ وہ پہلے میسج کرے گا، اس کے بعد وہ ہمیں جو ہے نا اس کا وہ ویڈیو کلپ بھیجے گا۔ ویسے بھیجے گا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ویسے اگر کسی کو جواب نہ ملا تو وہ پھر یہ نہ کہے کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا، چونکہ ہمارے پاس جو حاضری ہے ہم رجسٹرڈ کوڈ کے اعتبار سے کریں گے۔ اگر بغیر اس طرح کرنی شروع کریں گے تو ہمارے لیے بہت سارے اور کام رک جائیں گے اور مشکل پیدا ہوگی۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔